اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور مفتی صاحب تشریف لائیں اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہمیں عطا فرمائیں تاکہ ہم کسی ابہام کے بغیر آگے کی جانب سفر کر سکیں۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بہت معروف اور مقبول نام، ہمارے ملک کا مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد راشد صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری محمد راشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ علم نشرہ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری محمد راشد صاحب نے سورہ علم نشرہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں
اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ نثار احمد صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو وراثت کے شرعی حق سے محروم رکھ کر اللہ کے ہاں معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی سے یہ کہہ کر آپ کا وراثت میں حق تو بنتا ہے لیکن آپ حصہ لے لیں یا معاف کر دیں، اور عورت یہ کہے کہ آپ کو اپنا حق معاف کرتی ہوں، کیا اس طرح والد یا بیٹا بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ انیق احمد صاحب، سب سے پہلے تو ناظرین کرام کی علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ وراثت کا قانون اجباری ہے، آبلیگیٹری ہے، لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے کہ چاہیں تو دیں اور چاہیں تو نہ دیں، دینا ہی دینا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے دستبرداری کافی نہیں ہے کہ مثلا 4-5 وارثوں میں سے کوئی ایک یا دو کہہ دیں کہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ خواہ وہ وارث مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بہنیں ہوں، لہٰذا بہنوں کو یا بیٹیوں کو وراثت سے جبراً محروم کرنا یا معاشرتی دباؤ ڈال کر محروم کرنا کہ فلانی نے بھی اپنا حصہ بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا، آپ بھی چھوڑ دو، یا ان کو ترغیب دینا اور اخلاقی دباؤ ڈالنا کہ وہ وڈرا ہو جائیں، یا جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سندھ میں کہ قرآن سے شادی، کہ جب خاندان کی کسی لڑکی کے لیے خاندان میں قریبی مناسب رشتہ دستیاب نہ ہو تو باہر شادی نہ کریں کہ اس سے وراثت باہر چلی جائے گی، اور کہہ دیں کہ تمہاری قرآن سے شادی ہو گئی، یہ بھی جبر اور ظلم کی ایک صورت ہے۔ لہذا محض یہ کہنے سے کہ میں آپ کے حق میں دستبردار ہو گیا یا میں آپ کے حق میں دستبردار ہو گئی، اس سے دستبرداری نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے ان پر معاشرتی یا اخلاقی دباؤ ڈال کر ان کو آمادہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنا حصہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اسلامی قانون وراثت یہ ہے کہ اس کا حصہ اس کے نام پر منتقل کر دو، اگر وہ امویبل ہے، اگر مویبل ہے تو اس کے حصے کا مال یا پیسہ اس کو دے دو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے مالک بن کر قبضہ کر کے کسی کو دینا چاہے تو بڑے شوق سے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی اہم بات کہ اپنا حصہ، یعنی میں اگر اپنی کسی بہن کو یا کسی بھائی کو دینا چاہتا ہوں تو پہلے میں وہ حصہ اپنے پاس رکھوں گا، لوں گا، اس کے بعد جس کو چاہوں گا میں دوں گا۔ یہ نہیں کہ نہیں مجھے نہیں دو، عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں نا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، والد کا انتقال ہو گیا، اب یہ میرا حصہ، میری وہ بہن ہے وہ غریب ہے یا میرا بھائی غریب ہے اس کو دے دو، یہ خلاف دین ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ اور وراثت، اللہ اکبر، یعنی خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے ہمارے پاس، اور ہم اور آپ سنتے ہیں یہ باتیں اسی معاشرے میں۔ وراثت کو اجباری رکھا ہی اس لیے ہے
تاکہ ہیلے بہانوں سے کوئی کسی کو محروم نہ کرے۔ تمہاری شادی ہوئی تھی تو تمہارے جہیز میں ہم نے اتنے پیسے دے دیے تھے، جہیز اتنے کا دے دیا تھا، شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا تھا، تو وراثت تمہیں مل گئی۔ کتنا بڑا ظلم ہے خواتین کے ساتھ۔ ہاں، اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مثلا باپ اپنی کمائی میں سے ایک بیٹی کو کی شادی پر خرچ کرتا ہے یا جہیز دیتا ہے تو جہیز دینا شرعی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، لہذا وہ اتنا دوسرے بیٹے بیٹیوں کو بھی دے دیں، کیونکہ یہ ہبہ ہے، اور ہبے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہبہ سب کو برابر دے۔ وراثت میں تو بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل، بھائی کا حصہ بہن سے دگنا، لیکن ہبہ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ برابر دو، لڑکے لڑکی کو بھی ایک جیسا دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بیٹی ہے، میری بیٹی، اس کو جہیز میں دے رہا ہوں، فرض کیجئے کہ 10 لاکھ کا جہیز، تو اب جو بیٹا ہے تو کیا میں اسے بھی 10 لاکھ روپے دوں گا؟ دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ ہاں، یا ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ باپ بیٹے کی شادی پر بھی خرچ کرتا ہے، بیٹی کی شادی پر بھی کرتا ہے، تو اس طرح سے تو مساوات خود ہو جاتی ہے، وہ ہبہ ہو جاتی ہے ہبہ، اور یہ ان کو بتا دیں کہ بھئی میں تمہاری شادیوں پر اتنا اتنا خرچ کروں گا، تو صحیح ہے، ہبہ یہ ہبہ ہو گیا، اور بیٹا اور بیٹی سب کو مساوی طور پر حصہ دے دیا گیا، لیکن اس کو وراثت سے محرومی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا آپ نے فرمایا یہ بات کہ یہ اجباری ہے، قرآن کریم میں سورہ میں نے اس نساء لیے میں عرض کیا کہ جو شریعت الہی ہے جی اس کو ہم رد کر دیتے ہیں، جو اپنی شریعت رسوم ہے اس کو گلے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال ایسی ہے، میں نے اکثر شادیوں میں دیکھا کہ مہر کے موقع پر جھگڑا کریں گے کہ جی ہم تو اتنے ہی دیں گے کیونکہ فلانی کے اتنا تھا، فلانی کے اتنا تھا۔ ارے بھئی اپنی حیثیت کے مطابق دو، یہ جو تم اتنا خرچہ کر رہے ہو یہ تو شریعت کا مطلوب نہیں ہے، لیکن مہر تو شریعت کا مطلوب ہے، اس میں کنجوسی کریں گے، اور جس کا مطالبہ شریعت نے نہیں کیا اس میں بڑی سخاوت کریں گے، کیونکہ اپنا نمود ہوتا ہے، اپنی شان دکھانی ہوتی ہے، اپنی ناک اونچی رکھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ غلطی کو بڑی ایک نعمت سمجھ کے قبول کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ والد کے انتقال کے بعد جائیداد کی جو تقسیم ہے وہ جلد سے جلد کرنی ہے، دین یہ فرماتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جلدی نہ کرو، ابھی تو تمہارے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور اس کو دیکھو کیا پڑی ہے، تقسیم کرنے پر یہ آ گیا ہے۔ وراثت کی تقسیم کا کفن کے میلا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی روح پرواز کر گئی، جو اس نے مال چھوڑا ہے اس سے اس کا اونرشپ، ملکیت کا تعلق ختم ہو گیا، اور شریعت کی روح سے وہ ملکیت شرعی وارثوں کو منتقل ہو گئی، اور وہ اولین فرصت میں انہیں دے دینی چاہیے۔ اور اس کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو یہ نہ دین کے خلاف ہے، نہ اخلاق کے خلاف ہے، نہ اقدار کے خلاف ہے، اور اگر کسی کی رسوم کے خلاف ہے تو رسوم کو دین پر، شریعت پر غالب نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وراثت کے احکام سیکھنے چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے، اس لیے وراثت کو نصف علم کہا گیا ہے۔ جی ہاں، وراثت کیوں کہ باقی علوم کا تعلق انسان کی حیات سے ہوتا ہے،
اور وراثت کا مابعد الحیات سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کمال صاحب ایبٹ آباد سے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ حنیق احمد صاحب، بعض قبرستان تو وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی مسجد بنی ہوتی ہے یا چبوترا بنا ہوتا ہے اور سامنے قبر نہیں ہوتی تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد ہے تو پھر تو ہے ہی مسجد۔ ٹھیک۔ لیکن یا اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے اور قبر کے درمیان کوئی آڑ ہے، کوئی حجاب ہے، تو تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز اس طرح پڑھ رہا ہے کہ قبر کے اس کے بالکل سامنے ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ ایسی پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ مکروہ ہے اور اس کی ممانعت ہے، اور اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے نماز کہ آدمی نیت باندھے اور جب نماز پڑھے تو اس کے اور قبر کے درمیان کوئی حد فاصل یا کوئی رکاوٹ یا کوئی حجاب نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر جیسا میں نے عرض کیا کہ الگ چبوترا ہے یا باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے یا جانماز بنی ہوئی ہے تو وہاں نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر قبر کے سامنے کھڑا ہوگا اور رکوع و سجود کرے گا تو چونکہ ایک طرح سے عبادت اصنام سے مشابہت ہو جاتی ہے، تو اس سے اجتناب لازمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے قبر نہ ہو، مسجد بنی ہوئی ہے، مصلی بنا ہوا ہے، جائے نماز ہے، تو وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ چاہے وہ قبر اللہ کے اولیاء کی ہو، بڑے بزرگ بندوں کی ہو، تب بھی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشرف شکور صاحب ہیں اسلام آباد سے، ایک شخص نے مسجد کے لیے اپنی زمین وقف کر کے اس پر مسجد بنا لی اور خود ہی متولی بن کر اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ اب وہ عمر رسیدہ ہے اور چاہتا ہے کہ کسی اور کو متولی بنا لے، کیا اس کو یہ حق حاصل ہے؟ اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار اور وارث کو بنائے تب بھی کیا اسے یہ حق حاصل رہے گا؟ وقف کا حکم یہ ہے کہ جب انسان نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی اور اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی گئی یا مسجد بنا لی گئی تو وہ اس کی ملکیت سے، اونرشپ سے نکل گئی اور اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اب وہ اس کا متولی یا منتظم بن سکتا ہے، اور متولی بننے کے لیے واقف کا حق سب پر مقدم ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر اس نے وقف کرتے وقت یہ شرط لگائی کہ اس کا متولی یا منتظم میں خود ہوں گا تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں سے یا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو متولی بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے، اس کا بھی اس کو شرعاً اختیار حاصل ہے۔ یا اگر وہ وقف کرتے وقت یہ شرط لگائے، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کو وقف کیا ہے، اللہ کی ملک میں دیا ہے، تو کہ میرے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس کا متولی ہوگا، تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے قرابت داروں یا خاندان سے ہٹ کر کسی فرد یا چند افراد کو متولی بناتا ہے تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے۔ اچھا۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے افراد اس کے متولی ہوں جو دیندار ہوں، جو نمازی ہوں، جو امانت دار ہوں، تو یہ شرطیں لگانا بھی صحیح ہے۔ تو جس کو متولی واقف نے متولی بنایا وہ متولی رہے گا تا وقت کہ اس سے خیانت ثابت نہ ہو جائے۔
ٹھیک، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات، متولی بنایا جا سکتا ہے۔ بڑا اچھا سوال اور نیا سوال ہے، روزمرہ زندگی میں یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ اکرم چودھری صاحب ہیں فیصل آباد سے، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے ملنے آتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے یا بیل بجاتا ہے، کیا گھر والے پر جواب دینا یا اسے اپنے گھر میں بلانا لازم ہے یا منع کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ جب آپ کسی سے ملنے جائیں، بیل بجائیں یا دروازہ نوک کریں یا آواز دیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کون؟ تو کہتے ہیں کہ میں۔ تو فرمایا کہ لا تقولوا انا میں نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ انا فلان ابن فلان، میں فلاں، السلام علیکم انا فلان ابن فلان، آپ پر سلام اور میں فلان شخص ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اگر ایک بار نوک کیا یا بیل بجائی جواب نہ آیا، دوسری بار نوک کیا جواب نہ آیا، تیسری بار نوک کیا جواب نہ آیا، تو اب واپس چلا جائے، کیونکہ صاحب خانہ کو اختیار ہے کہ وہ اگر اس کو بلانا نہیں چاہتا تو اس کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے حال میں ہو کہ اس حال میں ملنا نہ چاہتا ہو، تو یہ اس کا حق ہے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے دروازے پہ آئے اور باہر سے آواز دی کہ السلام علیکم، اپنا تعارف کرایا اور صحابی کا نام لیا، نام لیا، تو جواب نہ آیا۔ آپ نے دوبارہ سلام کیا اور بتایا، جواب نہ آیا، دوبارہ کیا، تو پھر آپ چل دیے۔ جب آپ چل دیے تو صحابی نے دروازہ کھولا، آپ کے پیچھے گیا، آپ تک پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جان بوجھ کر میں نے دل میں آپ کے سلام کا جواب یعنی پست آواز میں دے دیا تھا، اونچی آواز سے نہیں دیا، کہ آپ چونکہ السلام علیکم یا فلاں کہہ رہے تھے میرا نام لے کر، اور یہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا تھی، تو میں نے تمنا کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سلامتی کی دعا مجھے بار بار نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول جس کے لیے سلامتی کی دعا کریں تو پھر وہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ پھر عرض کیا کہ آپ آئیے میرے گھر چلیے، پھر وہ گھر لے گئے، حضور کے ضیافت کی، خدمت کی، اور اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی اور پھر حضور تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ دین ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے گھر پہ ہمارے اور اگر ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اس سے نہ ملیں، دروازہ نہ کھولیں اور اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اہم بات آپ نے جو فرمائی کہ اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضور واپس چلے گئے، ناراضی کے اظہار نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ناراضی کی آپ نے بات فرمائی مفتی صاحب، شادی میں اگر ہمیں نہیں بلایا گیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس کا حق ہے صاحب دعوت کا، جس کو چاہے بلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو آپ کی ملاقات ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ایک خاص عطر جو صرف دولہا لگاتا تھا، تو جب اس کی خوشبو اور وہ لگا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہ ہاں کل میری شادی تھی۔ عبد الرحمن، ہاں بس ولیمہ ضرور کرا دینا، ولیمہ ضرور کرا دینا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، لیکن وہ شادی ہوئی اور آپ کو خبر نہیں تھی اس بات کی۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی مجھے نہیں بلاتا تو میں کون ہوتا ہوں اس بات پہ شکایت کرنے والا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ یہ استحقاق نہیں ہے اصل میں، یہ استحقاق۔ اللہ تو ولیمے کے بارے میں کہ اولم ولو بشات، جی،
کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں جی ہاں۔ کر کے نہ دو، سنت اس لیے ولیمہ قرار دیا گیا۔ سنت اس لیے ولیمہ، اچھا یہ سنت یہ مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ یہ سنن خدا میں سے ہے۔ اچھا 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 اچھا، اس کو ذرا واضح کر دیجیے۔ حضور نے خود بھی ولیمہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور ولیمے کا حکم بھی فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، تو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے ہاں تو تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ وہ ولیمہ کرے۔ ٹھیک کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہ کرنے پہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اور کرنے پہ ثواب ملے گا۔ کچھ سوالات ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جائے نماز پر اگر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا کی تصویر بنی ہو تو اس کے نقوش پر بیٹھ کے نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائے نماز پر گنبد خضرا ہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش ہیں، تو اس پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کا یہ عجیب طرز عمل ہے کہ پہلے جاتے ہیں مصلی پر، بیت اللہ یا روضہ رسول کی شبیہ بنی ہوتی ہے، جی ہاں، شوق سے اسے خریدتے ہیں۔ اب اس وقت یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر خریدنا ہے یا اس پر نماز پڑھیں گے، پھر آ کر سوال کرتے ہیں کہ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، ٹھیک، لیکن اصل بیت اللہ شریف میں اگر کسی کو داخل ہونے کا موقع ملے تو انہی قدموں سے داخل ہوگا ٹھیک، اور یہ سعادت حاصل کرے گا۔ تو اگر اصل بیت اللہ میں اپنے قدموں کے ساتھ داخل ہونا خلاف ادب نہیں ہے، تو شبیہ پر بھی اگر قدم رکھ لیا جائے یا سجدے کے وقت سر آ جائے تو یہ خلاف ادب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اپنے تصور سے ایک ادب کا معیار بنایا ہوتا ہے، تو اگر انہیں پاؤں رکھنے سے تردد ہوتا ہو کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں تو نہ کریں، اور اس طرح کا مصلی خریدے بھی نہیں اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے خریدنا ہے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تقدیر اور پریشانی کو قدرت کی جانب سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما اصابتکم من حسنہ فمن اللہ، تمہیں جب کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ٹھیک، وما اصابتکم من مصیبہ فمن نفسک، تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہے۔ ٹھیک، یعنی بندگی کا قرینہ اور تقاضا یہ ہے کہ انعام ملے، نعمت ملے، راحت ملے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ اللہ کے فضل و عطا سے مجھے نصیب ہوئی۔ ٹھیک، اور اگر کوئی مصیبت ملے تو یہ سمجھے کہ شاید میری کسی کوتاہی کا وبال ہو، اور پریشانی کو یہ تو ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن جو انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا خالق تو اللہ ہے لیکن کاسب کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو گناہ اس کو خلق پر نہیں ملتا، کسب پر ملتا ہے، ارتکاب پر ملتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ لہا ما کسبت
وعلیہا مکتسبت، کہ جو نیک کام کرے گا اس کی اسے جزا ملے گی، اور جو برا کام کرے گا اس کی اسے سزا ملے گی۔ انسان کی جبلت یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، کہ جب اس کو ہم بندے پر انعام کرتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، فضو دعائیں عرید، کبھی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس سے تکلیف کو دور فرماتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو اللہ ہی فرماتا ہے۔ تو پریشانی اور مصیبت کو تقدیر کا لکھا تو ہوتا ہے، تقدیر تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اسباب اپنے اندر تلاش کرنے چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں اپنے بندے کے لیے کوئی اعلیٰ مرتبہ مقدر فرما لیتا ہے اور وہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اس کا مستحق نہیں بنتا، تو اللہ اسے کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور صبر پر اللہ اسے اجر دیتا ہے تو اس بلند مقام کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہذا مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، اور شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک بلند مقام دینا چاہتا ہے، لیکن میرے اعمال نامے میں اور اعمال کم ہیں، تو مصیبت چھوٹی سی آئی میرے پاس تاکہ مجھے بلند مقام دے دیا جائے۔ میں نے اس مصیبت پر کہا الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات، یہ کلمہ بڑا پسند آیا کہ راضی برضا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام افروز ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ نکاح کے اوپر نکاح پر کیا شرعی حکم ہے، کہ نکاح کے اوپر نکاح کے بارے میں بتائیں کہ اس پہ شریعت کا کیا حکم ہے ہم پر، اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کی رائے درکار ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا سوال؟ مطلب کیا یعنی ایک اس سے بڑی لغو بات کیا ہو سکتی ہے کہ نکاح پر نکاح ارشاد؟ انیق احمد صاحب، سب سے پہلے تو نکاح علن نکاح یا نکاح کے اوپر نکاح کا مطلب ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت شرعی طریقے سے کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ نکاح اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس نے طلاق دی ہے لیکن ابھی عدت نہیں گزری، تو سابق طلاق دینے والے شوہر کی عدت میں رہتے ہوئے بھی کسی دوسرے شخص سے نکاح جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اور یہ نکاح اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، لیکن انیق احمد صاحب ہمارے پاس یقین جانی ایسے
کیسے معاملات آتے ہیں کہ لوگ جبراً دوسرے کی بیوی سے نکاح کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تعلق قائم کرتے ہیں، تو یہ نکاح نہیں ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اللہ حرام اکبر، ہے، اللہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس حرام کاری میں کسی بھی صورت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ والدین کے مرنے کے بعد ان کی چیزیں ان کے بچے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کپڑے اور ان کی ساری ضرورت کی چیزیں ان کے بچے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ ایسا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد جو ترکہ وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اگر تو وہ چیزیں پیرشبل ہیں اور قابل تلف ہیں، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو تو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں ویلیویبل ہیں اور قابل استعمال ہیں، چاہے وہ نقد ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ غیر منقولہ جائیداد ہو، چاہے وہ منقولہ ساز و سامان ہو، جیسے یہاں کپڑوں کی بات کی گئی ہے، تو یہ سارے کا سارا ترکہ ہے، اور ترکے کے طور پر اسے وارثوں کو اپنے درمیان تقسیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ البتہ اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ ماں کا استعمال شدہ کپڑا پہن سکتے ہیں یا نہیں، یا باپ کا استعمال شدہ یا بھائی کا، تو فی نفس ہی پہننے میں شرعاً کوئی قباحت یا خرابی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چلے گئے ان کی چیزیں بھی خیرات کر دی جاتی ہیں، لیکن جیسا آپ نے فرمایا، ہاں، یہ جب تک تقسیم نہ ہو جائے ٹھیک، اور ہر وارث کا حصہ متعین نہ ہو جائے، تو سب ورثاء کی مرضی کے بغیر خیرات نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر۔ ایک سوال کم از کم یہاں سے لے لیتے ہیں۔ میری والدہ کی عمر 60 سال ہے اور وہ بیوہ ہیں، وہ اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں، پڑوسی ہیں، بڑا ایک گھر میں آنا جانا ہے، کیا میری والدہ اس صورت میں حج پر جا سکتی ہیں؟ انیقم صاحب نہیں جا سکتی۔ نہیں جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی خاتون کہیں گی کہ فلاں صاحب کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے۔ جی۔ تو یہ دینی بھائی تو ہو سکتا ہے، باقی نسبی بھائی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ اگر اس کے ساتھ محرم ہونے کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ غیر ہے، وہ اجنبی ہے، اس کے ساتھ خلوت میں ملنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ پڑوسی سے کتنے ہی اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں، تو کوئی بھی خاتون اپنے پڑوسی کو محرم بنا کر، چاہے اس کی بیوی بھی جا رہی ہو، تو وہ حج پر نہیں جا سکتی، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خاتون کی عمر 60 برس ہے، چاہے 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، اچھا، سب کے لیے شریعت کا حکم ایک ہی ہے اچھا، کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج یا عمرے پر نہیں جا سکتی، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ رمشا ظفر صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے؟ اصل میں جو فی نفس ہی عمرہ ادا کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ رمضان مبارک میں جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور عید الفطر کے بعد تک ٹھہر جاتے ہیں، تو چونکہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حج کے مہینے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جو
حج کے مہینوں میں حدود حرم پہ پہنچ جائے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ سعودی قانون کے مطابق اگر کسی کے پاس حج کا ویزا نہیں ہے اور وہ شوال میں بھی ٹھہر گیا ہے تو اگر وہ سعودی قانون کی پابندی کرتے ہوئے واپس وطن آ جاتا ہے تو اس پر کوئی حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہاں ٹھہرتا ہے اور قانون کی گرفت میں آتا ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑتی ہے. اور حدیث پاک میں کہ مومن اپنے آپ کو ذلت سے دوچار نہ کرے. اور اب تو سعودی عرب نے شوال تک بھی عمرے والوں کو ٹھہرنے کی اور ویزا دینے کی اجازت، عمرے کے ویزے کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو بلکہ ایک پہلو تو آپ نے ارشاد فرما دیا. ایک خیال یہاں پر گردش کرتا ہے ہمارے معاشروں میں کہ اگر میں عمرہ کر کے آ گیا تو اب مجھ پر حج فرض ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ان میں حج بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں حج کروں یا عمرہ، تو ہم کہیں گے آپ فریضہ حج ادا کریں. ٹھیک. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو پہلے فریضہ حج ادا کریں. بالکل. لیکن اگر اس نے دوران سال عمرہ ادا کر لیا اور حج سیزن آنے پر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس سے حج کی مسئولیت نہیں ہوگی، اللہ کہ بعد میں دوبارہ اس کے پاس پیسہ آ جائے. ٹھیک ہے. طاہرہ فاروق صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ کیا نواسیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نواسیاں چونکہ فروع میں ہیں جی، اور پوتے پوتیاں چونکہ فروع میں ہیں تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اصول و فروع، اصول میں باپ دادا اور ماں اور دادی اور نانا اور نانی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فروع میں بیٹا اور بیٹی، پوتا اور پوتی، نواسا اور نواسی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے. البتہ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور بیٹی تو صاحب نصاب ہے لیکن شوہر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. داماد کو، یعنی داماد کو. بھائی بھی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے. ٹھیک ہے. لیکن نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو لیکن جو طریقہ آپ نے بتایا وہ یہ کہ پھر داماد کو زکوٰۃ دے دی جائے اگر مستحق ہے تو مستحق ہے، یعنی مستحق ہے تو یعنی وہ ان نواسیوں کا باپ ہے. ہاں. جب حکم یہ ہے کہ تبدل ملک سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک صحابی کے ہاں گوشت ابل رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا گوشت ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے عرض کیا کہ یہ میں نادار ہوں، مستحق ہوں اور یہ مجھے صدقہ دیا گیا ہے. اور ظاہر کہ صدقہ سادات پر جائز نہیں ہے، آل رسول پر نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ لَكَ صَدَقَةٌ وَلِيَ هَدِيَةٌ، تمہارے لیے صدقہ تھا، جب تم اس کے مالک بن گئے تو اب اس ملک کے مال کو جس کو چاہو ہبہ بھی کر سکتے ہو. تو یہ تبدل ملک سے حکم بدل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نواسے اور نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر داماد مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ داماد اپنے بچوں کو کفالت کر سکتا ہے، کفالت اس کی وہ کر سکتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات جنم لیتے ہیں
اس کے لیے ہمیں ایک رہنمائی درکار ہوتی ہے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ کنفیوژنز ذہن میں نہ رہیں، بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور جو بھی زمانہ ہوتا ہے اس کے جو عقلی معیارات ہوتے ہیں، دین اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب روشنی لیتے رہیں گے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کا بڑا ممنون، قاری محمد راشد صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توقع ہے کہ آپ مزید آتے رہیں گے اور اسی طرح اس خوبصورتی کے ساتھ تلاوت قرآن کریم فرماتے رہیں گے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ بہترین نیکی ہے۔ پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ بہترین نیکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔